ناظرین آداب، 3 دسمبر 2025 مطابق 11 جمادی الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، جہاں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتخابی اصلاحات پر بحث کی تاریخ طے ہونے کے بعد ماحول کچھ حد تک پرسکون دکھائی دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں انتخابی فہرستوں، SIR اور ووٹنگ نظام سے متعلق اصلاحات پر فوراً بحث کا مطالبہ کر رہی تھی، جس پر کئی دنوں تک سیاسی گرما گرمی جاری رہی۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے فلور مینیجرز کی میٹنگ میں اپوزیشن کے مطالبات پر بات چیت کے بعد 9 دسمبر کو لوک سبھا میں انتخابی اصلاحات پر تفصیلی بحث کے لیے وقت مختص کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس اعلان کے بعد اپوزیشن نے اپنا احتجاج نرم کرتے ہوئے کہا کہ بحث کے لیے مخصوص تاریخ طے کرنا ایک مثبت قدم ہے۔ شعبہ ٹیلی مواصلات نے ملک میں فروخت ہونے والے تمام نئے موبائل فونز کے لیے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ان میں سنچار ساتھی ایپ لازمی طور پر انسٹال ہو اور اسے کسی بھی صورت میں ہٹایا یا غیر فعال نہ کیا جا سکے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ ایپ پہلے سیٹ اپ کے دوران صاف طور پر نظر آئے، فعال حالت میں ہو اور اس سے کسی بھی فیچرز کو نہ تو چھپایا جا سکے گا اور نہ ہی محدود کیا جا سکے گا۔ موبائل ساز کمپنیوں کو اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 90 دن اور مکمل رپورٹ داخل کرنے کے لیے 120 دن کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود ماڈلز کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے ذریعے اس ایپ کو شامل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قدم کا بنیادی مقصد ڈپلیکیٹ IMEI، جعلی ڈیوائسز، چوری شدہ موبائل کے دوبارہ فروخت اور سائبر فراڈ جیسے بڑھتے ہوئے مسائل کو روکنا ہے۔ سنچار ساتھی پورٹل اور ایپ کے ذریعے صارفین اپنے موبائل کے AIMEI نمبر کی مدد سے ڈیوائس کی اصلیت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فون بلیک لسٹ تو نہیں ہے اور دھوکہ دہی والی کال یا پیغام کی رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس ایپ میں ایسے ٹولز بھی شامل ہیں جن سے صارف اپنے نام پر جاری تمام کنیکشنز کی فہرست دیکھ سکتا ہے اور کسی کھوئے یا چوری ہوئے فون کی اطلاع بھی درج کرا سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ٹیلی کام سیکیورٹی کو مضبوط کرنے اور شہریوں کو محفوظ مواصلاتی ماحول فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا، تاہم اپوزیشن نے اس فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں منگل کو منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں ریاست کی ترقی سے متعلق 20 تجاویز کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں جہاں سیاحت کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے نئی سروس رول بک ضابطہ کو منظوری دی گئی، وہیں ایودھیا میں ایک مندر عجائب گھر کی تعمیر کے منصوبے کو بھی منظوری مل گئی ہے۔ ریاست میں انٹیگریٹڈ ٹاؤن شپ پالیسی 2005 اور 2014 کے تحت منظور شدہ مگر اب تک غیر فعال رہنے والی رہائشی اسکیموں کو منسوخ کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ حکومت نے الاٹیز کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیگریٹڈ ٹاؤن شپ پالیسی میں منظور شدہ ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ یعنی DPR میں ترمیم کرنے اور پروجیکٹ کی مدت میں توسیع کی سہولت دے دی ہے۔ اب اس پالیسی میں کم از کم 25 ایکڑ میں ٹاؤن شاپ بنانے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز روہنگیا افراد کی حراست اور ملک بدری کے عمل سے متعلق ایک درخواست پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ عدالت ایسے معاملات میں قانون کے دائرے کو بے جان نہیں پھیلا سکتی۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے سماعت کے دوران اس مسئلے کو نہایت حساس قرار دیتے ہوئے مرکز کو نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ملک بدری کی کارروائی صرف اور صرف مقررہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دہلی پولیس نے مئی میں چند روہنگیا افراد کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد ان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ میں اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے معاملے میں منگل کے روز سماعت نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ اب 9 دسمبر کو حتمی سماعت کرے گا۔ ہلدوانی کے بمبول پورہ علاقے میں ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے کیس کی حتمی سماعت آج ہونے والی تھی، جسے مؤخر کر دیا گیا۔ اب کیس کی آئندہ سماعت 9 دسمبر کو ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ 2003 میں اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے روی شنکر جوشی کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ریلوے کی زمین سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو عبدالمتین صدیقی اور دیگر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپیندر چودھری، جنہوں نے منگل کو گوری گنج میں بی جے پی کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا، SIR مہم کا جائزہ لیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پارٹیاں اور ریاستی حکومتیں روہنگیا اور بنگلہ دیشی دراندازوں کی مدد کر رہی ہیں۔ بی جے پی حکومت ان کے خلاف کام کر رہی ہے اور دراندازی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں SIR کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہیں۔
اہل ووٹرز کو فارم پر کرنا چاہیے اور فہرست کا حصہ بننا چاہیے۔ ریاستی صدر اور قومی صدر کے انتخاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ریاست میں 2.5 کروڑ فعال ممبران ہیں۔ 98 ضلعی صدور کے عہدوں کے لیے 84 ضلعی صدور کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی قیادت کی ہدایات کے مطابق ریاستی صدر کا انتخاب جلد کرایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی صدور کے انتخاب کے بعد قومی صدر کے انتخاب سے تنظیم کا شاندار میلہ مکمل ہو جائے گا۔ قطب اللہ کی صحافتی زندگی کسی ایک اخبار یا کسی ایک ادارے کی تاریخ نہیں بلکہ اردو صحافت کے اس تہذیبی تسلسل کا حصہ ہے جس نے سچ کو آواز دی، کمزور کو سہارا دیا اور معاشرے کو سوچنے کی راہ دکھائی۔ ان خیالات کا اظہار معروف صحافی و ادیب قطب اللہ کی یاد میں منعقد محفل مذاکرہ بعنوان قطب اللہ شخصیت و خدمات میں مقررین نے کیا۔ تقریب کا انعقاد آل انڈیا تعلیم گھر اور ریاستی انجمن ترقی اردو اتر پردیش کے تحت مدرسہ حیات العلوم نظامیہ فرنگی محل محلہ چوک کے ہال میں ہوا۔ صدارت معروف صحافی احمد ابراہیم علوی نے جبکہ سرپرستی بیگم شہناز سدرت نے کی۔ بطور مہمان خصوصی سنجے مشرا شوق، بطور مہمانان اعزازی وشنومتی ڈاکٹر منصورہ سرخا اور اشرف فردوسی ندوی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض محمد راشد خان ندوی نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز متعلمہ زینت کی تلاوت کلام پاک سے ہوا جبکہ ثانیہ نے نعت پاک پیش کی۔ ایک اور خبر کے مطابق اردو کی معروف تنظیم سلسلہ ادب کا کے زیر اہتمام شیروز کیفے گومتی نگر میں مشہور شاعرہ ساجدہ صبا کے شعری مجموعے کچن سے قلم تک پر علمی مذاکرہ ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ساجدہ صبا کی شاعری کے اساسی موضوعات حسن، عشق اور غم ہیں۔ یہ تینوں جذبے ہی انسانی زندگی کی اصل ہیں اور ساجدہ صبا نے اپنی شاعری میں ان تینوں جذبوں کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ تقریب میں ساجدہ صبا، عامر فاروقی، عمیر منظر، تاج رضوی اور ہنا رضوی اور دیگر ادباء و شعراء نے بھی کچن سے قلم تک اور سہیل آزاد کی کتاب غزل لیکھن ایک پریچے پر اپنی بیشقیمتی آرا کا اظہار کیا۔ مذاکرے کی نظامت کے فرائض ساجدہ صبا نے بحسن خوبی انجام دیے۔ کاکوری کے رحمت کھیڑا ہردوئی روڈ پر قائم مدرسۃ الحرم میں پیر کی رات ہونے والے دستار بندی کے پروگرام اور سالانہ عام اجلاس میں ندوۃ العلماء کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے کہا کہ اسلامی مدرسے سے انسان سازی کے قلعے ہے۔ یہاں تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور سماج کی بھلائی ہے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی عیدگاہ اشباق کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ مدرسہ ہمیشہ امن، خیر سگالی اور بھائی چارے کا پیغام دیتے آئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ مدرسوں کی اصل اور مثبت تصویر سماج کے سامنے رکھیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی پارٹی کے بانی عمران خان صحت مند اور سلامت ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی موت سے متعلق جو دعوے کیے گئے تھے وہ افواہ ثابت ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے صحت مند ہونے کی اطلاع ان کی بہن عظمیٰ خان نے دی، جنہوں نے اڈالیا جیل میں آج ہی ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مطلع کیا کہ ملاقات تقریباً 20 منٹ کی رہی، جس میں عمران خان نے بتایا کہ انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہی قید خانے سے باہر نکلنے کی اجازت ملتی ہے۔ عظمیٰ نے بتایا کہ عمران خان موجودہ حالات سے برہم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے عاصم منیر ذمہ دار ہے۔ اس سے قبل جب عظمیٰ خان اڈالیا جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کے لیے داخل ہوئی تو جیل احاطے کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کی زبردست بھیڑ موجود تھی۔ یہ بھیڑ حکمراں طبقے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہی تھی۔ عمران خان کی صحت اور حفاظت کے بارے میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے درمیان پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے حامیوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پاکستانی حکام نے بڑھتی ہوئی عدم اطمینانی کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ البقی آرگنائزیشن شکاگو امریکہ کی جانب سے زوم کے ذریعے ایک انٹرنیشنل کانفرنس جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ کرنے کے لیے مولانا سید احتشام عباس زیدی کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ حسب دستور کانفرنس کا آغاز البقیع آرگنائزیشن کے روح رواں مفسر قرآن علامہ سید محمود مہدی عابدی نجفی نے کیا اور البقیع آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد بیان فرمائے اور کہا کہ 21 اپریل کو انگلش کیلنڈر کے حساب سے جنت البقیع کے دلدوز انہدام کو پورے 100 سال ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام عاشقان اہل بیت سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سال پوری دنیا میں تاریخ ساز احتجاج کرے۔ یہ یاد رہے کہ ہمارا احتجاج ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیتا ہے، اس لیے ملک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی محبان اہل بیت جلوس نکال کر اپنی مودت کا ثبوت دے۔
اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی فوج نے شمالی غزہ میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے، جو 10 اکتوبر کو نافذ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی تازہ ترین خلاف ورزی ہے۔ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ فوجیوں نے 2 فلسطینیوں کو الگ الگ حملوں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فوج جنگ بندی کے باوجود مہلک طاقت کے استعمال کی اس جواز کو اکثر پیش کرتی ہے۔ طبی ذرائع نے انادولو ایجنسی کو بتایا کہ غزہ شہر کے زیتون محلے کے مشرق میں ایک فلسطینی شخص کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔